پاپ کارن کی آفر ہوئی ہے, آپ پھر بھجوا رہے ہیں ہر جگہ, اسلام آباد, لاہور. فیصل صاحب سوال آپ سے ہی ہے, کیوں تاخیر ہو رہی ہے پھر اگر پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے ہیں تو؟ اصل میں ضمیر جو ہے نا جل بج ہو رہا ہے, جل رہا ہے, بج رہا ہے, جل رہا ہے, بج رہا ہے, دونوں کام چل رہے ہیں ضمیر کے ساتھ. ضمیر کنفرم نہیں ہو رہا کرنا کیا ضمیر کو. مثال کے یوں سمجھ لیں کہ فیصلہ تو ہو گیا تھا ان کو ہٹانا ہے, لیکن جب یہ کیلکولیشن کی گئی کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہٹایا جا رہا ہے وہ مقصد تو اور خطرناک حاصل بھی نہیں ہوگا, اور صورتحال جو ہے وہ اور خطرناک ہو جائے گی, کیونکہ وہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے تو سارے عمل کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے, بولا ہم اس سارے عمل کے ساتھ نہیں ہیں. اور جس طرح یہ منڈی لگائی جا رہی ہے اس پہ تو انہوں نے اور شدید موقف اختیار کر لیا ہے. تو اب جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ تو اور گلے نہ پڑ جائے, تو یوں سمجھ لیں کہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہٹا دو, نوید صاحب کہہ رہے ہیں ابھی مت ہٹاؤ, رک جاؤ. تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے نا آج تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن میں یا کل تک جو ہے صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے اور ایک نقطے پر جو ہے وہ جمع ہو جائے اور طے ہو جائے کہ بھائی ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے یہ بات تو طے ہو گئی, وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو جب وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا تو آپ اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز کر کے پھر ایک اور کیوں جو ہے وہ ایک سیاسی غلطی کرنا جا رہے ہیں. اب جو مسلم لیگ کا موقف سامنے آ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا موقف ہے کیا. وہ مطلب پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں, یہی جو نا بالکل ایک بڑا ہی عجیب و غریب طرح کا انہوں نے جو ہے نا جو ایک موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت بھی کریں گے, حکومت کا جو ہے حصہ بنیں گے بھی نہیں, مخالفت بھی کریں گے حکومت کی. اب یہ عجیب سے پہلے ہی انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے جو ہے اس کا حصہ نہیں بننا حکومت کا, لیکن تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنی بھی چاہیے کہ جو صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون کو بالکل اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو صورتحال تبدیل ہو جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ حمایت کا فیصلہ جو ہے واپس لے لے. ضمیر ابھی جو ہے نا کنفیوژن کا شکار ہے. تو یہ ضمیر کی کنفیوژن جب تک ختم نہیں ہوتی نا یہ مسئلہ جو ہے نا اس نے جو ہے نا حل نہیں ہونا. جب سیاسی فیصلے غیر سیاسی انداز میں کیے جائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور وہاں آ کے آزاد کشمیر کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کریں. مطلب اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اب لوگوں کے جا کے جو ہے آزاد کشمیر کی جو وہاں پہ وہ میں ایک آگ لگی پڑی ہے, جو لوگ بالکل چراغپا ہوئے ہیں, ان کا غصہ آسمانوں کو لگ رہا ہے, تو پیپلز پارٹی وہاں عوام کے مسائل کو حل کر کے ان کے غصے کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کرے گی. بہرحال یہ بھی ایک ہم نے اور آپ نے دیکھنا تھا. 17 سال سے 18 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. اسی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو آزاد کشمیر دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ جتنے بہترین کام آپ نے سندھ میں کیے ہیں اس سے زیادہ 4 چاند جو ہے آپ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ لگا دیں. تو 8 مہینے بعد تو بہرحال وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن ہے آزاد کشمیر میں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو 8 مہینے میں کیا کرتی ہے, یہ جو کرے گی وہ نہیں کرے گی, لیکن جو 8 مہینے بعد کا جو منظر نامہ ہے نا وہ بڑے مزیدار ہوگا. یہ 8 مہینے میں جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے گا, 8 مہینے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جی نوید صاحب کیا ہوگا پھر؟ اچھا دعا دیکھیں انٹرسٹنگ ہے پاکستان کا, اور آبویسلی آزاد کشمیر جو ہے وہ ہماری سیاست ایک ہی ہے, اور پاکستان کی سیاست بڑی انپریڈکٹیبل ہے. یو نیور نو کہ کس ٹائم کیا ہو جائے. کل تک ہم یہ باتیں کر رہے تھے, کل ہم نے بھی یہ کہا کہ نمبر بظاہر پورے ہیں, 27 لوگ چاہیے اور وہ 27 لوگ ان کے پاس نمبر پورے ہیں. اور کل تک یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب جو ہے وہ ریزائن کر رہے ہیں اور وہ گھر جا رہے ہیں. لیکن آج انٹائرلی سچویشن چینج ہو گئی, اور وہ چینج کیسے ہوئی اس میں دیکھیں ایک چیز ریزن کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو گئی ہے, کیوں ہیزیٹیٹ کر رہی ہے. اس کی 2-3 چیزیں ہیں, 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو جیسے کہا گیا کہ جی آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نو کانفیڈنس موو لانا چاہیں گے تو آپ نے ساتھ میں لیڈر آف دی ہاؤس کا نام دینا ہے. اب پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ 3-4 نام جیسے گنوائے گئے, ان 3-4 ناموں کے اوپر ابھی تک فائنلائز نہیں ہو پا رہا. تو
ایک ریزن تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو کینڈیڈیٹ ہے, جو لیڈر آف دی ہاؤس کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ فائنلائز نہیں ہو رہا. دوسرا, جیسے نون لیگ نے بات کی, نون لیگ نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو پرائم منسٹر کو ہٹانے میں, نو کانفیڈنس میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن نئے لیڈر آف دی ہاؤس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. یہ جو 36 اور 37 کا نمبر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, تو یہ نون لیگ کو ملا کے کہہ رہی ہے. تو اگر آپ یہ چیز نکال دیں تو پھر ان کے پاس وہی 26-27 لوگ بچتے ہیں, اور ان 26-27 میں بھی فارورڈ بلاک کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں. اب فارورڈ بلاک کے لوگوں کے اوپر جیسے کہا گیا کہ جی وہ غائب ہو گئے ہیں, ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں, تو یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک قسم کا ڈیٹرنس بن گیا کہ کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں, کیا وہ ووٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. پھر نون لیگ کے اندر بھی دیکھیں, وہ اے جے کے کی اپنی سیاست جو ہے نا, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے اپنے الیکٹوریٹ کو دیکھنا ہے, اپنے ووٹرز کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ پارٹی لائن کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اور یہ بھی کیا پیپلز پارٹی کے وہ سارے لوگ جو ہے وہ پارٹی کے اس فیصلے پہ متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں. اور پھر دوسری طرف جیسے انوار الحق صاحب کل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں, لیکن آج ان کا کانفیڈنس ڈفرینٹ ہے. صحیح آج وہ کانفیڈنس ایسا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس نمبر ہیں, جن کے پاس نمبر جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبرز ہیں, تو لے آئیں. نو کانفیڈنس کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لیے وہ بنی ہوئی ہیں. اور دوسری ایک چیز جو جیسے عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں کہا گیا, کل بھی میں نے یہ کہا تھا, دیکھیں دونوں کا ایجنڈا ایک ہے, اور آج جو ہے وہ ایکشن کمیٹی نے جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس چیز سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ آپ ہمارے کاندھے پہ بندوق رکھ کے نہ چلائیں جو انوار الحق صاحب کو, کیونکہ ایک ہی طرح کا آپ دیکھیں جو الزامات لگ رہے ہیں. انوار الحق صاحب نے کیا کیا, جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے پیسے بچائے ہیں, 30-40 ارب روپے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. پھر بیوروکریسی کے حوالے سے وہ بہت سخت گیر تھے. پھر ممبران کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ جو برائبری ہوتی ہے وہ انہوں نے روک دی تھی. تو یہ تو وہی ایجنڈا ہے جو کہ ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا تھا. تو ایکشن کمیٹی کیوں کہے گی کہ ان کو نکالیں؟ تو وہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین تھے بیسیکلی انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ کیا. اگین پھر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست ہے, کشمیر کی سیاست اور پاکستان کی سیاست ایک ہے. یو نیور نو کہ اس ٹائم پہ کیا ہو جائے, لیکن کل کے مقابلے میں آج جو ہے وہ انٹائرلی بدلی ہوئی صورتحال لگتی ہے. جی الیاس صاحب, دیکھیں یہ پیپلز پارٹی پر ہی ہے کہ اب وہ فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ نمبر گیم تو ان کے پاس پوری ہو گئی ہے. تو اب یہ اس میں کچھ ایسا چیز رہ نہیں گئی. تو اب جب اپنے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد دیکھ لیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ 8 مہینے جو ہے یہ اگر گورنمنٹ کا اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا, کیونکہ وفاق میں تو پھر ان کی حکومت ہے, ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے. تو پھر یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا سکے گی کہ نہیں بنا سکے گی, یہ کیونکہ یہ سارا چیزیں, کیونکہ وہ سارا جو منشور ہے وہ تو آلریڈی جیسے دیکھیں جو ایکشن کمیٹی کا جو سارا تھا کہ وہ جو ایجنڈا تھا اس پر تو نہیں عمل درآمد پورا ہو سکے گا, کیونکہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنا, جو اس طرح کی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں بھی پوری کرنی پڑیں گی. یہ کیا پیپلز پارٹی پوری کر سکے گی, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی ساری. تو اس کے لیے تو اب انہوں نے جوڑ توڑ تو سارا کچھ ہو گیا, سب چیزیں ہو گئی, کیونکہ گورنمنٹ کے خود اپنے جو ایم پی ایز ہیں, انہوں نے ایم ایل ایز ہیں, انہوں نے خود کہا کہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو بعد میں لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو اب یہ ان کے لیے تو ساری چیز ساری سموتھ ہے. تو اب دیکھ لیں پرائم منسٹر بھی سارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ مسئلے میں کوئی ایسا انوار الحق صاحب اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی ایسی چیز رہ نہیں جاتی. اگر کوئی ایسی چیز ہو بالکل, اب دیکھیں ان کو بلا لیا اسلام آباد میں دوبارہ, تو اسلام آباد میں بیٹھ کے اب ڈیسائیڈ یہی کرنا ہے کہ یاسین صاحب کو لینا ہے, کیونکہ جو فیورٹ جا رہے تھے کہ کوئی اور ہو. تو یہ ڈیسائیڈ کر کے ان کے پیپلز پارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے, کہاں سے انہوں نے اجازت لینی ہے, کس طرح کرنا ہے. تو سارے وہ اس کے مطابق ہی کریں گے نا اب سارا. چلیں ٹھیک ہے جی, کوئکلی بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی, اسی پر کریں گے کہ رکاوٹ کی وجہ کیا ہے. بریک کے بعد